اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شیء علیم۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے احرام کی حالت میں شکار سے متعلق ذکر فرمایا تھا کہ جب انسان حرم جائے اور احرام پہن لے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا شکار حرام ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی جانور کو وہ قتل نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، اور اگر وہ مارے گا تو پھر اس کی جگہ اس نے جزا اور کفارہ دینا ہے، وہ قرآن نے بیان فرما دیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے سمندر کا جو شکار ہے اس کا کھانا حلال کر دی، مچھلی تمہارے لیے حلال ہے۔ خشکی کا جو شکار ہے وہ احرام کی حالت میں تمہارے لیے حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ اس جانوروں کو بھی آپ نے ٹچ نہیں کرنا اور اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو ذبح نہیں کرنا۔ وہ جانور کیسے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کعبے کو بڑی حرمت والا گھر بنایا، یعنی بڑی معزز گھر ہے یہ جو بیت اللہ ہے۔ اور قیام للناس، قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے۔ اب قیام امن کا ذریعہ اس طرح بھی ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو بیت اللہ میں چلا گیا تو اب آپ اس سے انتقام اور بدلہ نہیں لے سکتے، وہ امن اس کو مل گیا۔ اور یہ زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین اس بات کا احترام کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے حرم میں، کیونکہ جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو گیا اب وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے لیے یہاں پر اس سے انتقام لینا، بدلہ لینا، اب اس کو امن مل گیا۔ وہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ قیام امن ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر قیام امن کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے اور اس کے اوپر اس کی حج اور لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں تو پھر اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب یہ اللہ کے اس گھر کا طواف رک جائے گا، حج رک جائے گا، جس سال حج نہیں ہوگا تو بس اس سال جو ہے نا قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ جو بیت اللہ ہے اللہ فرما رہے یہ لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں انتقام تو دور کی بات ہے کہ کوئی شخص وہاں پر کسی کو قتل کر لے اور کسی سے بدلہ لے، اس حد تک بھی لوگ وہاں پر اگر انسان باہر تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن جب بیت اللہ میں جاتا ہے تو کوئی کسی سے لگتا ہے، کوئی کسی کو دھکے دے دیتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، تو لوگوں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی اس گھر کی اتنی کشش ہے، پاور ہے کہ لوگ اپنا انتقام وہاں بھول جاتے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور ان کے زبان پہ یا تو سوری یا معاف کرنا یا عفواً جیسے الفاظ ہوتے کہ ہمیں معاف فرما دینا، اور کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کی ایک حرمت رکھی ہے، ایک عزت رکھی ہے، اور لوگوں کے لیے وہ قیام امن کا ذریعہ بنا ہے۔ جو اس وہاں پر داخل ہو اس کو امن مل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وشہر الحرام، اسی طرح حرمت والے مہینے ان کا بھی بڑا احترام ہے اور وہ بھی قیام امن کا ذریعہ ہے۔ وہ حرمت والا مہینہ اس سے مراد ذی الحج بھی ہے یا سارے مہینے بھی ہے۔ 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت دی ہے، عظمت دی ہے۔ وہ 4 مہینے، ایک تو 3 تو مسلسل ہے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے جو تھے اس کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، عظمت والے مہینے۔ تو یہ اس کی عظمت 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو اس وجہ سے ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں اس کے اندر ہر نیک عمل کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ نیک عمل اس وجہ سے آپ نے دیکھا ذی قعدہ اور ذی الحج میں تو حج ہوتا ہے، محرم میں اور بھی فضیلتیں ہیں، عاشور کا روزہ ہے اور بھی دیگر فضائل ہے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ ہے، لوگ رجب کے مہینے میں عبادات۔ تو اس میں ایک تو حرمت اور عظمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عبادات کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے نا۔ حدیث میں بھی آتا ہے
کہ حرمت والے مہینوں کی جو روزے ہیں اس کے ثواب بنسبت دیگر روزوں کو زیادہ ہے. یعنی رجب میں آپ نے رکھا، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں جو روزے رکھیں گے اس کے ثواب بنسبت دیگر نفلی روزے وہ زیادہ ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک بڑا آسان ذریعہ دیا نیکیوں کمانے کا کہ بھئی حرمت والے مہینے میں جو نیک عمل ہوگا اس کا وہ ثواب کہیں زیادہ ہے. اسی طرح ایک وجہ اس کی عظمت کا یہ ہے ان مہینوں کا کہ ابتدائی اسلام میں اس میں جہاد حرام تھا کہ بھئی آپ کسی کے خلاف جہاد بھی نہیں کریں گے، اقدام بھی نہیں کریں گے کہ آپ جہاد کریں گے، تلوار اٹھائیں گے. لیکن بعد میں اس کی یہ حکم منسوخ ہوا اور پھر تمام کے تمام مہینوں میں جہاد کو جائز قرار دیا گیا. تو حرمت والے مہینوں میں بھی اجازت دی گئی کہ اگر تم پر کوئی حملہ آور ہو یا کوئی حملہ کرے تو بالکل آپ جہاد کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو بیت اللہ کو ہم نے قیام امن کا ذریعہ بنایا، اسی طرح یہ حرمت والے مہینے ہیں یہ بھی قیام امن کا ذریعہ. والہدی والقلائد، اسی طرح وہ جانور جو نذرانے کے جانور ہوتے ہیں جو لوگ نظر مانتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں اور وہ خاص ایک نشان اس پر لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ نظر کا جانور ہے اور یہ جو ہے یا بیت اللہ کے میں ذبح ہوگا، یہ ہدی کا جانور ہے، یہ حج کا جانور ہے، تو اس کے ایک خاص نشان ڈالتے تھے اس زمانے میں. اب اس کو اتنی حرمت مل جاتی تھی، عظمت مل جاتی تھی کہ اس کو چھیڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا. اس لیے کہ اب یہ جو جانور یہ مختص ہے بیت اللہ کے لیے، یہ وہیں پر جا کے ذبح ہوگا. کیونکہ ہدی کا جو جانور ہوتا ہے، حج والا جو قربانی ہوتی ہے وہ وہیں پر ہوتی ہے، وہیں پر ذبح ہوگی. اسی وجہ سے جس کے اوپر دم لازم آتا ہے نا، کوئی احرام کی پابندی نہیں کرتا کوئی اور پھر اس پر دم لازم آتا ہے، تو دم کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ وہیں پر ذبح ہوگا، حرم کے حدود میں ذبح ہوگا، حرم کے حدود سے باہر نہیں. اسی طرح یہ جو جانور ہوتا ہے ہدی کا جانور جو حج میں لوگ لے کر جاتے، پرانے زمانے میں لوگ لے کر جاتے تھے، اب تو وہاں پر ملتے ہیں نا. تو اب جو پیدل حج ہوتے تھے خاص کر قریب کے علاقے والے، وہ تو سارے اپنے ساتھ جانور بھی لے جاتے تھے اور وہ وہیں پر ذبح ہوتا تھا. تو اس کے گلے میں خاص نشان ڈالتے، اگر وہ گم بھی ہو جائے تو کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، نہ اس کو نقصان کو، وہ وہیں پر پہنچا دیا جاتا، وہیں پر ذبح ہوتا. اور والقلائد، اسی طرح جن جانوروں کے گلوں میں پٹے پڑے ہوتے ہیں یہ بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے. وہ پٹا خاص کر امن کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ بھئی یہ جو نشان ہے پٹا ہے یہ ڈل گیا تو اب اس کا مطلب یہ کہ اب یہ جانور جو ہے یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، بلکہ یہ اس کو امن مل جائے گا اور یہ جائے گا حرم میں ہی ذبح ہوگا. ذالک لتعلموا، یہ اس وجہ سے کہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب اس لیے کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر بات سے اچھی طرح باخبر. اور پھر فرمایا کہ یہ بھی جان لو کہ اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. یعنی یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے جو عذاب ہے وہ بھی بہت سخت ہے، اور اللہ اس کے برعکس غفور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے. تو نافرمانوں کے لیے اس کا عذاب سخت ہے، اور اگر کوئی نافرمان اللہ کے ہاں توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ غفور رحیم. اللہ تو 100 سال کے کافر کا توبہ بھی قبول فرما دیتا ہے. اللہ تو اتنا غفور ہے، غفار ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، اور پھر فرمایا کہ رسول تم پر سوائے اس کے کہ تمہارے ذمے پہنچانا ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ، بات پہنچا دے. تبلیغ کا معنی ہے اپنی پیغام پہنچا دینا، بس آپ نے پہنچا دیا، آپ کا اوپر اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. واللہ یعلم ما تبدون، باقی جن کے دلوں میں اگر کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال آپ کے ذمے یہ کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اور پھر فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ ان سے کہہ دے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتا. یہاں سے مراد حلال اور حرام جانور بھی ہو سکتا ہے، حلال اور حرام کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے.
یعنی حق اور باطل بھی ہو سکتا ہے، ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک راستہ ٹھیک ہے ایک راستہ غلط ہے، ایک کانا ٹھیک ہے ایک کانا غلط ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے، ایک حلال ایک حرام ہے، ایک سود ہے ایک خرید فروخت ہے۔ تو یہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک یہ دونوں برابر، دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس شراب کا میں کام کرتا تھا اور میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ میں اللہ کی راہ میں لگاؤں، بہت زیادہ پیسہ ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو سکتا آپ کا یہ پیسہ، اس لیے کہ خبیث یعنی گندی چیز، بری چیز اور اچھی چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی راہ میں تو اچھی چیز جائے گی نا، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ طیب، کہ اللہ پاک ہے اور یہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ تو آپ کے کوئی حرام مال کو اللہ قبول نہیں کرتا اپنے راستے میں، کہ مسجد میں آپ کوئی حرام مال دے دے، اس لیے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، تو پاکیزہ مقام میں ایک بری چیز تو نہیں لگ سکتی۔ تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن اس کا مفہوم عام ہے کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ مال کے اعتبار سے ہو یا کوئی اور چیز ہو، کہ دو چیزیں، ایک ناجائز ہے ایک غلط ہے اور ایک ٹھیک ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ نیک ہے ایک بندہ جو ہے نافرمان ہے، دونوں برابر کدھر ہو سکتے؟ دونوں کو ایک طرح ڈیل نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اللہ فرما رہے کہ اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، یعنی تمہیں اس کی کثرت جو ہے نا وہ زیادہ لگتی ہو، کہ دنیا میں مساو مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک یا حرام چیزوں کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس وقت فیشن ہو جاتا ہے، حرام چیز فیشن بن جاتی ہے، اور لوگ جو ہے نا اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو، بعض لوگ آپ نے سنا بھی ہوگا، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا یہ کام غلط ہے، وہ کہ بھی یار سارے لوگ کر رہے، تو سارے لوگ کرنا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ اس سے سود سے کہ بھئی بینک سے پراپرٹی یا سود نہ لو، وہ کہتے ہیں یار سارے لوگ کر رہے، تو سارے لوگ، اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ اگرچہ بری چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، انہیں تو وہ تمہیں اچھا بھی لگے، بری چیز وہ تمہیں اچھی بھی لگے، تو اچھا لگنا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کہ بری چیز زیادہ ہو کثرت سے ہو تو تم کہو کہ یار یہ تو اچھی ہے۔ تو مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ صرف کسی چیز کے عام رواج ہونے کی وجہ سے اس چیز کو اختیار نہ کرو، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کسی کی زیادہ فالورز کو حق کی نشانی سمجھی جاتی ہے، تو زیادہ فالورز ہونا یہ حق کی نشانی نہیں ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو فالورز ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ بنیادی چیز ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو آج کل جو سسٹم ہے یہ تو سارا ایسے ہی ہے کہ جہاں پر ایک ہوا ہے وہ ہم سمجھتے کہ یہ حق پر ہے، جہاں پر توڑے لوگ ہیں تو ہم سمجھتے کہ نہ حق پر ہے۔ یہ کبھی بھی قرآن کہہ رہے کہ اگر بری چیز کی کثرت بھی ہو جائے تو یہ حق کی دلیل نہیں ہوتی، ورنہ ایک عالم دین ہوتا ہے اس کو لوگ فالو کرتے، نماز میں بھی، ہر نکاح میں بھی، فوتگی میں، لیکن جہاں پہ انتخابات میں کھڑا تو اس کو ایک ووٹ ملتا ہے۔ اب وہاں پر تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی وہاں پر تو لوگ زیادہ اس کو فالو کر رہے ہیں عام معاشرے میں، لیکن ووٹ میں کسی اور کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات مقصد یہ ہے کہ صرف ہم یہ سوچیں کہ لوگ اس طرف جا رہے تو یہ حق پر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں مجبوری ہے آج کل کی کہ جس میں صرف تعداد کی بنیاد پر حکومتیں بنائی ہر جگہ پر، وہ مجبوریاں ہیں، کیونکہ تعداد اور کوئی ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے نہیں۔ ہمارے پاس سٹینڈرڈ یہی ہے کہ بھئی جتنے لوگ اس طرف ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بندہ حکمران بن جائے، جتنے زیادہ لوگ اس طرف ہوں گے یہ ہم، لیکن کسی کے حق اور ناحق ہونے کی یہ دلیل نہیں ہوتی کہ کس طرف زیادہ لوگ ہیں اور کس طرف۔ انبیاء علیہ السلام پر وہ تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، قرآن نے بار، اور زیادہ لوگ نافرمان تھے، قرآن نے خود کہا، تو کیا مطلب زیادہ لوگ نافرمان تھے تو انبیاء حق پر نہیں تھے؟ نہیں، انبیاء حق پر تھے۔ تو یہ ضابطہ بتلا دیا کہ حق پر آنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زیادہ لوگ، تھوڑے لوگ بھی ہو سکتے، لیکن یہ بات بتا دی کہ حق اور ناحق کے لیے کوئی کثرت جو ہے نا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔